تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لے تو زندگی بڑی سوکھی گزر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دکھ زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں اور سکون کم ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ انسان ہو دکھ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تکالیف انسان کی زندگی میں بہت زیادہ آتی ہیں اور خوشیاں کم آتی ہیں۔ اور یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیے گا، غم جو ہے وہ خوشی کے اوپر بھاری ہوتا ہے۔ اگر خوشی بندہ منا رہا ہوتا ہے، بندے کی زندگی میں خوشی ہے، اگر اسی وقت جو ہے وہ غم آ جائے تو وہ غم خوشی کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے ہاں شادی ہو رہی ہے، کسی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے یا کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، کہ گھر میں شادی کا فنکشن چل رہا ہے، عین اسی وقت ان میں کے رشتہ داروں میں سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی انتقال کر جاتا ہے یا وصال کر جاتا ہے، تو وہ اتنی بڑی خوشی جو ہے وہ غم میں بدل جاتی ہے، کیونکہ غم جو ہوتا ہے وہ خوشی کے اوپر بھاری ہوتا ہے۔ خوشیاں کم ہوتی ہیں اور غم زندگی میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو بویا جا رہا تھا اور جس مٹی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو فرمایا کہ 39 دن جو ہے وہ اس مٹی کے اوپر غموں کی بارش ہوتی رہی ہے اور ایک دن جو ہے وہ خوشی کی بارش ہوتی ہے۔ ایک دن خوشی کی بارش ہوئی ہے، باقی 39 دن جو ہے وہ غموں کی بارش اس مٹی کے اوپر ہوتی رہی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کی زندگی میں دکھ زیادہ ہیں اور سکون کم ہے، تکالیف پریشانیاں زیادہ ہیں اور انسان کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں۔ تو انسان کو خوش رہنے کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ تو اس انداز میں بھی خوش رہ سکتا ہے، اگر تو یہ چیزیں اپنی زندگی میں اپنا لے تو تیری زندگی بڑی سوکھی گزر سکتی ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر انسان عمل کرنا شروع کر دے تو بڑی آسانی سے وہ زندگی گزار سکتا ہے اور وہ شب و روز گزار سکتا ہے۔ پہلے فرمایا کہ خاموش رہنا شروع کر دے۔ زیادہ بولنے سے جو ہے وہ بندے کو تکالیف پہنچتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ یہاں تک بیان فرمایا علماء نے کہ زیادہ بولنے والا جو ہے وہ اپنے رازوں کو کھولتا ہے اور اپنے ہی راز جو ہے وہ اگل کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ تو زیادہ بولنے سے جو ہے وہ ایک تو زبان سے لغو باتیں نکلتی ہیں، کبھی کبھار نعوذ باللہ گالی گلوچ بھی نکل آتا ہے، بے معنی بے مطلب بے مقصد باتیں جو ہے وہ اس کے لبوں پہ آ جاتی ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب بے باک ہو جاتا ہے تو ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ پھر اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو بڑا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز اگر زندگی میں سکون پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر خاموشی لے کے آئیں، اپنے اندر جو ہے وہ تنہائی لے کے آئیں، کم بولنا شروع کر دیں۔ یہ کم بولنے سے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ سکون پیدا ہو جائے گا، خوشیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دوسرا فرمایا کہ اگر یہ چیز اپنی زندگی میں شامل کر لی جائے تو پریشانیاں ہوں بھی تو بندہ سکون سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ فرمایا وہ صبر ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر بندے نے عمل کر لیا نا، اللہ اس کو بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ آج صبر ختم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، یاد رکھو کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، صبر کرنے والے کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے۔ اگر وہ صبر کی سیڑھی پہ چڑھ جائے اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ لے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں صبر کا ساتھ نہیں چھوڑتا، میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کو آزمایا گیا اور ہر نبی کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں آئی ہیں۔ یہ پریشانیاں جو مصیبتیں ہوتی ہیں یہ بندے کو مرتبہ دینے کے لیے آتی ہیں اور بندے کے وقار کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں اور بندے کو عزت اور تکریم دینے کے لیے آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا ہے نا، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ یار امام الانبیاء ہیں اور رب کے محبوب اور لاڈلے رسول اور لاڈلے پیغمبر ہیں جن کی وجہ سے پوری کائنات کو مارز وجود میں رب نے لایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا اور تکلیفیں میرے اوپر آئی ہیں، کسی نبی کے اوپر اتنی تکلیفیں نہیں آئی۔ تو جب نبیوں کے اوپر مصیبتیں اور پریشانی آ سکتی ہیں تو میں اور آپ، میرے اور آپ کی حیثیت ہی کیا اور میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ تو مصیبتیں یہ زندگی کا حصہ ہے، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ کیا احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آپ کے اوپر آیا ہے؟ اللہ، کیونکہ احد کا دن بڑا سخت دن تھا، 70 صحابہ کرام کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا اور حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا جان ان کو شہید کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، احد کے دن سے سخت دن بھی میرے اوپر آیا ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ کون سا؟ تو فرمایا جب جو ہے وہ طائف کے بازاروں میں جو ہے وہ میری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے، نوجوانوں نے، تو وہ دن بڑا سخت دن تھا۔
تو جب نبیوں کو آزمایا گیا اور نبیوں کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں اور آزمائشیں آئی ہیں تو کیا ہم پر نہیں آ سکتی؟ لیکن اگر صبر نہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور جو ہے وہ بے صبری کے ساتھ مصیبت ٹل جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. صبر کریں گے تو اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ میرے بندے کی حالت کیا ہے، اور کوئی شکوہ تو نہیں کر رہا. تو فرشتے آتے ہیں تو وہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک ہم دے کے آئے ہیں، وہ بندہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کر رہا ہے اور صبر ہے، تیری رضا پہ راضی ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اگر میں اس بندے کو شفا دوں گا نا تو جو پہلے خون ہے اس سے بہتر خون دوں گا، جو پہلے جسم ہے گوشت ہے اس سے بہتر گوشت دوں گا، اور اگر اسی بیماری میں میں نے اگر اس کو جو ہے وہ موت دے دی تو فرمایا اس کو جنت میں داخل فرما دوں. تو مصیبت جو ہے وہ صبر کرنے سے حل ہوتی ہے، واویلا کرنے سے کبھی بھی مصیبت حل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا اجر ملتا ہے. بڑے بڑے عظیم اور لوگوں کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں آئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری زندگی آزمایا گیا اور پھر اللہ رب العزت نے قال انی جاعلک للناس اماما، پھر ان کو امام بنا دیا اور پھر مصلی دیا، اور پھر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد سے بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آل سے پیدا فرمایا. تو یاری تیری سونا اور آزمائشاں تیریاں آگ، سونا پرخیا جاوندائے نال اگا دے لک. اللہ اکبر. یہ جو سونا بن کے ابھر کے باہر آتا ہے نا، اس کی قیمت لگتی ہے، ایسے نہیں آتی. پہلے اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے، جلایا جاتا ہے اور پھر وہ سونا بن کے بازار میں آتا ہے. تو جو ہے وہ یہ پریشانی اور مصیبتیں آزمائشیں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اس نے آ کے رہنی ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ صبر کرو، صبر کرو گے تو تمہاری زندگی میں سکون پیدا ہو جائے گا اور زندگی خوشحال ہو جائے گی. دکھ قبول محمد بخشا دے راضی رہن پیار. جب اس کی طرف سے آنے والے دکھ جو ہے وہ بندہ قبول کر لے گا نا ہنسی خوشی، تو وہ بڑا مہربان ہے، بڑی آسانیاں فرما دیتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کے بعد ضرور آسانی پیدا ہوتی ہے. تو صبر کرنے سے ایک اجر ملتا ہے. دوسرا اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے بعد جو خوشیاں دیتا ہے اور اس کے بعد جو انعامات دیتا ہے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور صبر کرنے سے انعامات اور مرتبے بلند ہوتے ہیں اور اللہ عزتوں سے نوازتا ہے. تو دوسری چیز، اگر زندگی سکون کی جینا چاہتے ہیں اور زندگی میں سکون چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں تو صبر کرنا سیکھ لیں. تیسرا فرمایا کہ اگر زندگی سکون سے چاہتے ہیں اور خوشی میں رہنا چاہتے ہیں تو شکر کرنا شروع کریں. ہر حال میں مالک تیرا شکر ہے، تو نے جو مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے نا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو پریشان بندے کو خوشی میں رہنے کے لیے مجبور کر دیں گے اور بندے کی زندگی سوکھی اور سکون سے گزر جائے گی. آج جس دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک تو خاموشی ختم ہو گئی ہے، دوسرا صبر ختم ہو گیا ہے اور تیسرا شکر ختم ہو گیا ہے. اس وجہ سے زندگی بے چین ہو گئی اور انسان کی زندگی سے سکون جو ہے وہ رخصت ہو گیا ہے. تو تین چیزیں اگر انسان اپنی زندگی میں شامل فرما لے تو اس کی پریشانیاں خوشی میں بدل سکتی ہیں. اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.